شامل ہے کہ آج 9 محرم کا دن ہے اور 61 ہجری میں شہدائے کربلا کی شہادت کا یہ آخری رات انہیں شہید ہونے سے پہلے جو میسر آئی، یہ 9 اور 10 کی درمیانی شب تھی۔ اس رات کو اگر شب وفا کہیں تو غلط نہیں ہوگا، یہ وفا کی شب تھی۔ اس رات نے دنیا کو یہ بتایا کہ وفا جو کی جاتی ہے وہ کس شان سے اور کس انداز سے کی جاتی ہے، اور تاریخ میں وفا کی ایسی مثال رقم کی کہ وفا جس پر مان کرے۔ اب دیکھیں نا، ایک وقت وہ تھا کہ جہاں پہ کوفی دغا دے گئے، بیعت کر کے بیعت توڑ گئے اور ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اور وہ نظر نہ آئے۔ ایک وقت وہ تھا، اور وہ تقریباً 50,000 کے قریب تھے، اور وہ سارے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں 9 اور 10 کی درمیانی شب ہے، اور رات کو چراغ بھی بجھا دیا گیا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ لیکن جب چراغ کی شمع جلائی گئی تو جو جہاں بیٹھا تھا وہ بدستور وہیں بیٹھا ہے، کسی نے بھی حرکت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں سے اگر ہم یہ سوچیں کہ جائیں گے تو بچ جائیں گے، ان کی یہ سوچ نہیں تھی کہ یہاں سے جائیں گے تو بچ جائیں گے، ان کی سوچ یہ تھی کہ یہاں پر مر جائیں گے تو بچ جائیں گے، یہاں مر جائیں گے تو بچ جائیں گے، آخرت میں بچ جائیں گے۔ اور انہوں نے وفا کی بہترین تاریخ جو ہے وہ رقم کی۔ آج کچھ باتیں ہم کریں گے حسینی فکر کے حوالے سے کہ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اتنی بڑی قربانی دی ہے وہ کس نظریے کے تحت دی ہے، آخر اس کے فوائد کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں؟ صرف 10 محرم میں ان کے لیے نیاز دلانے سے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے یا حاصل نہیں ہوتا؟ تو فکر امام علی مقام کیا کہتی ہے؟ یاد رکھیں، کربلا ایک تاریخ نہیں، ایک تحریک ہے۔ کربلا ایک ہسٹری نہیں ہے بلکہ ایک موومنٹ ہے، ایک تحریک ہے، اور اس تحریک کا آغاز ہو رہا ہے سن 61 ہجری 61 ہجری محرم 10 محرم کو، چونکہ صبح مارکا ہوا اور تمام حسینیوں نے جام شہادت نوش کیا، اور آخری شہید حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے۔ تقریباً یہ ظہر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ وقت تھا، اور دن بھی جمعہ کا تھا۔ اب اتنی بڑی جو قربانی کی ہے یا اتنی بڑی جو شہادت ہوئی ہے، آخر اس کے مقاصد بھی تو ہوں گے نا۔ وہ تحریک کا پس منظر بھی تھا کوئی، اور اس تحریک کے نکات بھی تھے، اور اس قربانی کے بعد والے معاملات بھی تھے کچھ۔ چونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے اندر تو نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ چیزیں بیان کی جا سکیں فکر حسین کے حوالے سے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر شروع سے لیں تو جب یزید کا پیغام بیعت آیا، یزید نے پیغام بھیجا حضرت امام علی مقام کے لیے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، وہ خود تو نہیں تھا وہاں، اس نے نمائندہ بھیجا اور کہا جی نمائندے کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، چونکہ نمائندگی کے ذریعے بھی بیعت ہوتی ہے۔ تو پہلی بات جہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا، تحریک حسینی کا، وہ جملہ یہ تھا یا وہ بات یہ تھی، وہ نظریہ یہ تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ دنیا یہ سمجھتی کہ شاید یہ معاملہ حسین اور یزید کا ہے، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی، بلکہ ایسی سٹیٹمنٹ دی کہ رہتی دنیا تک بتا دیا کہ معاملہ حسین اور یزید کا نہیں، معاملہ حسینیت اور یزیدیت کا ہے۔
ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ پتہ لگے کہ دو لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کا جب پرپوزل آیا تو یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ لفظوں پہ غور کریں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ تحریک یہ کس طرح شروع ہو رہی ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ آپ فرمانے لگے کہ مجھ جیسا آدمی اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ مجھ جیسا اس جیسے، یعنی کہ بات کیا ہوئی کہ جو حسین جیسا ہے وہ یزید جیسے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں۔ مجھ جیسے کا مطلب ہے حق والا، اور اس جیسے کا مطلب ہے باطل۔ کہا مسئلہ اس یزید کا نہیں ہے، مسئلہ ہر دور کے یزید کا ہے، اور انکار یہ حسین نہیں کر رہے، انکار ہر دور کے حسین کریں گے کہ جہاں جہاں یزید ہوگا وہاں وہاں انکار حسین ہوگا۔ کہ وہ حضرت امام علی مقام فرمانے لگے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہاں سے ایک تحریک شروع ہوئی، یعنی کہ صرف کربلا کو تاریخ مت سمجھیے، یہ ایک تحریک ہے، اور یہ وہ تحریک ہے جو تا صبح قیامت جاری رہے گی۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تب تک یہ تحریک جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اور ایک اور چیز اس حوالے سے اکثر وہ اس پہ اتنی گفتگو نہیں کی جاتی، حالانکہ یہ بڑا بنیادی معاملہ تھا کربلا کی تحریک کا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا۔ اگر دو حرفی بات کریں تو صرف وجہ یہی تھی نا کہ یزید شریعت کا مخالف تھا، وہ شریعت کے خلاف جاتا تھا۔ ایسا ہی ہے نا جی، بولے ہیں، یزید شریعت کے خلاف تھا۔ اب آج دیکھیں ایک دور ہو اور ایک بندہ وہ ایسے پیر صاحب کا مرید بن جائے کہ اس کے پیر صاحب کہتے ہیں جی شریعت تے مولویاں دیاں بنائیاں گلاں اسی تے اس تو کے رہنے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے نا، ایسے لوگ بڑے بڑے عجیب سے معاشرے میں نمودار ہو رہے ہیں۔ وہ جناب اس کو کام ہی مولویوں کا کہہ دیتے ہیں، اور وہ جناب کہتے ہیں جناب اسی تے عجیب سے باتیں کریں گے نا، اسی تے دل والے ہیں، اسی حال والے ہیں، اسی زبان والے نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ حال والے نہیں، اسی کال والے نہیں، اسی حال والے ہیں۔ بھی کون سا حال ہے جو بندے کو شریعت کے خلاف لے کے جاتا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا، جو احکامات الہی جن کو اوامر کہتے ہیں، اوامر وہ ہر خاص و عام کے لیے، اور جو نواہی ہیں وہ بھی ہر خاص و عام کے لیے ہیں۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ سب کے لیے، اور جو حرام کی ہیں وہ سب کے لیے، کسی کو بھی اس کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے، قطعاً کسی بھی صورت میں نہیں ہے، شریعت ہے۔ بڑا خوبصورت ایک جملہ کسی لکھاری کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب پردے کے احکامات نازل ہوئے، جب کچھ لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں نا کہ پردہ نظر کا ہونا چاہیے، تو احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ وہ لکھنے لگے کہ جب پردے کا حکم نازل آیا نا تو کائنات کے بہترین مردوں نے، کائنات کی بہترین عورتوں نے، یعنی کہ پردے کا لحاظ کیا، بہترین عورتیں تھیں اور بہترین جن کے ایمان کی گواہی رب نے قرآن میں دے دی، ان سے ان عورتوں نے پردہ کیا جن کے ایمان کی گواہی رب قرآن میں دے رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ رب کے حکم کی، کہ جب رب کا حکم آ گیا پھر اس کے اندر کیلو کال یا ہیلو حجت نہیں چلے گی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے مخالفت کی، کیونکہ یزید شریعت کا مخالف تھا۔ اچھا، آخری شہید حضرت امام علی مقام خود ہیں، اور 71 شہید ہو چکے ہیں، اور امام علی مقام کی شہادت سے پہلے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حاضر ہوئے، یہ کہنے لگے مجھے بھی شہادت کی اجازت دی جائے۔ اچھا، لفظ امام پہ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا، تمام لوگوں نے نام سنا ہوگا جی، 12 امام سنا ہے نا جی؟ تو ہم اہل سنت ہیں، ہم کہیں گے 12 اہل بیت کے امام۔ کس کے جی؟ اہل بیت کے، 12 ائمہ اہل بیت، کیونکہ امام کا مطلب خلافت ہوتا ہے،
امامت کا مطلب کیا ہے جی؟ خلافت۔ تو پہلے خلیفہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے گا، 12 امام ٹھیک ہے، لیکن 12 ائمہ اہل بیت، وہ جو نمبر ہے نا، حضرت علی نمبر 1، حضرت امام حسن دوسرے نمبر پہ، امام حسین تیسرے نمبر پہ، یہ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ورنہ پہلے جو امام ہیں، جو پہلے خلیفہ ہیں، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا جی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کی بقا کے لیے حضرت امام زین العابدین کو فرمایا کہ آپ کو ابھی جہاد کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ کتابیں پڑھیں، نتیجہ یہ نکلے گا، اور جس دین کے لیے ہم شہید ہو رہے ہیں اس دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ اس دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ یعنی کہ جو دین کے مبلغ ہیں ان کی حفاظت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اور ان کی مخالفت یزید کر رہا ہے۔ ان کی مخالفت کون کر رہا ہے جی؟ دین کے مبلغین کی حفاظت حسینیوں کا شیوا ہے، اور دین کے مبلغین کی مخالفت یزیدیوں کا طریقہ کار ہے۔ اب ہر بندہ خود فیصلہ کرے کہ وہ حسینی صف میں ہے یا یزیدی صف میں۔ آپ یقین کریں، جس طرح کے ہمارے ایمان ہو چکے ہیں نا، خدا نہ خواستہ آج اگر یزید آ جائے نا، پھر پتہ لگے کہ امام حسین کے صف میں کون کھڑا ہوتا ہے اور یزید کے صف میں کون کھڑا ہوتا ہے۔ زبان سے تو نعرہ سب لگاتے ہیں نا یزید کے لعنتی ہونے کا، لیکن نظام یا وہ انداز سب کو قبول ہے جو یزید کا تھا۔ شریعت کی مخالفت کرنا، شریعت کی پاسداری کا لحاظ نہ رکھنا، خلاف شرع کام کرنا۔ محرم اتنے آتے ہیں ہماری زندگیوں میں، کس کس کے دل میں ہر 9 محرم یا 10 محرم کو نیاز دلاتے ہوئے یہ خیال آیا کہ یار امام علی مقام نے جس دین کے لیے اپنی جان دی ہے وہ دین کہتا کیا ہے، ذرا 10 دن نکال کے سمجھو تو صحیح۔ اب دیکھیں نا، صرف نام کے حسینی اگر بنیں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا، کردار حسینیوں والا اپنانا ہوگا۔ میدان کربلا میں جو یزید کا لشکر تھا، اب ظاہراً تو لباس ان کا بھی وہی تھا نا، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، اذان وہ بھی دے رہے تھے، حتیٰ کہ کئی دفعہ آپ کو کچھ کتابوں میں ملے گا، یہ 10 تاریخ کا میدان لگنے سے پہلے نا یزیدی فوجیوں نے حضرت امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی، ایسا بھی ہوا۔ لیکن ان کے اوپر اقتدار کا نشہ اتنا تھا اور دولت کی ہوس اتنی تھی کہ انہیں حق اور باطل میں فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور کتنا عرصہ یزید حکومت کر سکا؟ وہی 2 سال 3 سال یا چند ماہ، 3 سال اور چند ماہ کے بعد یزید کا جو نام و نشان ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اور دیکھیں نا، نگر نگر میں، گلی گلی میں ابھی بھی تذکرہ اہل بیت ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن بات پھر وہیں آ رہی ہے کہ صرف ذکر کرنا کافی نہیں ہے، فکر حسین کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ کو خیر آباد کہا، اور جب مکہ سے نکلے کربلا کے لیے، مکہ سے نکلے کربلا کے لیے، یہ وہ دن تھے جن دنوں میں لوگ حج کا احرام باندھتے ہیں حج کے لیے، اور آپ نے حج کا احرام نہیں باندھا بلکہ خط ملا اور آپ کربلا کی طرف چل پڑے، رخت سفر کربلا کا باندھا۔ کیوں؟ بھی حج سے ضروری کیا کام ہے جی؟ حج سے ضروری کام ہے، وہ ہے دین کی حفاظت۔ دین محفوظ ہوگا تو حج ہوگا نا، دین بچے گا تو کوئی اللہ کا نام لینے والا آئے گا نا، نمودار ہوگا اور وہ اللہ اللہ کرے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام یہ دیا کہ جب حق کے لیے نکلنا پڑے پھر اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جناب ہم کیا کر رہے ہیں، سب سے بڑا اہم کام کیا ہوتا ہے؟ حق کے لیے نکلنا۔ یعنی کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ جب قیام کا وقت آ جائے اس وقت سجدے نہیں کیے جاتے، جب قیام کا وقت آ جائے اس وقت سجدے نہیں کیے جاتے، اس وقت قیام کیا جاتا ہے، کھڑا ہوا جاتا ہے باطل کے سامنے اور باطل کو للکارا جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ دیکھیں، ہم امام حسین کے نام پہ 10 روزہ محفلیں کرائیں اور روزانہ 40 دن تک لنگر حسین کا بھی اہتمام کریں، لیکن باطل کو باطل نہ کہیں اور حق کو حق نہ کہیں،
تو پھر ہم کس بات کے حسینی ہیں جی؟ حسینی آدمی کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ اچھا بزدل ہونے کا بہادر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ فتنہ فساد شروع کر دے، حکمت دانائی یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا وہ چھوٹے دل کا نہیں، بزدل، بز فارسی زبان میں بکری کو کہتے ہیں نا، تو بکری کا دل چونکہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس لیے اصطلاح بن گئی جی بزدل، تو بزدل نہیں ہوگا۔ کیا مطلب کہ اس کے اندر ہے یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکتا ہے۔ رہی بات زندگی اور موت کی، تو کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ جناب میں نے دنیا سے جانا، کسی کو بھی نہیں پتا کب جانا ہے۔ ہاں اگر حقیقی بقا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو فنا کرنا ہوگا، ہماری فنا سے پہلے، ہماری موت سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو فنا کرنا ہوگا، پھر اللہ رب العزت اس فنا کے نتیجے میں حقیقی بقا عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے محبوب ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گود میں اکثر بٹھاتے اور دعا کیا فرماتے؟ اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب محبت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انسان زبان سے تو کہے میں حسینی ہوں لیکن اس کا عمل امام حسین والا نہ ہو۔ اب دیکھیں نا میدان کربلا کی شدت اور سختی کے باوجود نہ نماز متاثر ہوئی ہے نہ قرآن کی تلاوت متاثر ہوئی۔ ایک آدمی کہے جی میں نیاز حسین بنا رہا ہوں اور یار کی دساں سویر تک لگا ہوں بس ٹائم ہی نہیں ملیا نماز پڑھنے کا، تو وہ کس بات کی نیاز حسین دلا رہا ہے؟ وہ کس بات کا حسینی ہے اگر اسے قرآن کا ہی اور نماز کی فرصت میسر نہیں ہے؟ اب دیکھیں ایک شخص کا بیٹا ہو اور وہ کہے ابا جان مجھے آپ سے محبت بڑی ہے، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، لیکن آپ نے مجھے کہا ہے کہ فلاں فلاں کام چھوڑ دو، وہ میں نہیں چھوڑوں گا، اور آپ نے مجھے کہا ہے فلاں فلاں کام کرنے ہیں، وہ میں کروں گا نہیں، لیکن مجھے آپ سے محبت بڑی ہے اور آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کا دعویٰ سچا ہے۔ اگر سچا ہے تو پھر یہ ابا جی کی بات بھی تو مانے نا، وہ جس کو کہتے ہیں چھوڑ دیں تو یہ چھوڑ دیں، وہ جس کو کہتے ہیں رکھے تو یہ رکھ لیں۔ وہ احکامات نہیں مانتا اور وہ محبت کا دعویٰ جو کرتا ہے وہ کیا ہے جی؟ جھوٹا۔ اسی طرح ایک آدمی سید الشہداء سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن ان کے احکامات پر یا ان چیزوں پر عمل نہ کرے جن کے لیے انہوں نے شہادت دی ہے تو وہ محبت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام زین العابدین کو کہا کہ آپ ابھی میدان جنگ میں تشریف نہ لائیں، آپ کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، یہ خواتین اور بچوں کو آپ نے واپس لے کے جانا ہے، اور سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ دین کی تبلیغ کرنی ہے، اور جس دین کے لیے یہاں ہم نے شہادت دی ہے اس دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ اب دیکھیں نا یزید اور اس کی فوج کا شاید یہ خیال تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے یہ دب جائے گی اور یہ ختم ہو جائے گی، لیکن دو واقعے ایسے ہوئے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ جس چیز کو ہم نے ختم کرنا چاہا تھا وہ تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پہلا واقعہ کیا ہوا کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور لے کے جا رہے تھے دمشق میں یزید کے دربار میں، تو راستے میں نا ایک جگہ سے گزرے نا تو کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور اس نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی ہوئی تھی۔ سورہ کہف کے اندر کوئی آیت آئی، اس کا مفہوم یہ ہے اصحاب کہف کے واقعے کی بات ہو رہی ہے کہ بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑی عجیب اور بڑا حیران کر دینے والا معاملہ ہے۔ تو اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے یہ آواز آئی تھی کہ اس واقعے سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر کے ان کے سر کو اٹھا کر اس پلید کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ اس سر سے آواز آئی تھی کہ اس سے عجیب بات تو یہ ہے۔ اب دیکھیں نا آخر سر کاٹنے کا مقصد کیا تھا کہ خاموشی ہو جائے، لیکن سر کاٹنے کے بعد بھی وہ سر بول رہا ہے اور سر چڑھ کے بول رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے حیران تو وہ ہوگا نا۔ اور بڑا خوبصورت کسی نے کہا کہ ہمارا تعلق عشق کے اس قبیلے سے ہے
جہاں پر کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں، اور جہاں پر کٹے ہوئے سر کا یہ عالم ہے کہ وہ کلام کرتا ہے، اور کیا شاندار کلام کرتا ہے، وہاں اندازہ کرے نا کہ عشق اور مستی کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے جو آوازیں آئیں یہ متعدد مرتبہ ہے کہ ایک سے زیادہ اس کے واقعات۔ اور پھر اس لانتی کے دربار میں جب وہ سر مبارک رکھا گیا اور جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جو افراد بچ گئے تھے، بالخصوص خواتین جو بچ گئی تھی، انہیں جب وہاں لے جایا گیا تو وہاں پر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو خطبہ ہے وہ بڑا شاندار ہے، وہ بڑا شاندار ہے کہ ایک خاتون اور ایک سیدہ طیبہ پاکیزہ خاتون، اس نے وہ باطل کے منہ پہ اسے برا کہہ رہی ہیں، اور وہاں پر ایک روبدار انداز میں تقریر کی کہ یزید سہم گیا، اور پھر وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ امام حسین شہید ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، پر یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ تو خواتین میں بھی زندہ ہو گئے ہیں، ان کے اندر سے بھی امام حسین ہی بول رہے ہیں، جن سے گفتگو کریں بچہ ہو بڑا ہو خاتون ہو مرد ہو، ان کی للکار وہی ہے جو امام کی للکار ہے، ان کے اندر جرت بہادری شجاعت وہی ہے جو حضرت سید امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب دیکھیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا آپ پڑھیں تو اس کا مفہوم بھی یہی ہے نا، وہ بھی شریعت کی بقا پر دلالت کر رہا ہے۔ اس خطبے نے بھی یہ بتایا ہے کہ دین محمدی کیا ہے، دین محمدی کیا ہے۔ ایک آدمی وہ اتنا اہتمام کرے امام علی مقام کے نام پہ، لیکن وہ امام علی مقام کے نام پہ اتنا نہ کرے کہ یار میں دین پر عمل کر رہا ہوں، اور دین پر عمل اگر اس کو مشکل نظر آ رہا ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہے، تو وہ اتنا تو کرے نا کہ دینداروں سے محبت شروع کر دے۔ دینداروں کا مخالف بھی وہ ہے، دین سے نفرت بھی وہ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں حضرت امام علی مقام کا محب ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ کیا حضرت امام علی مقام کی محبت صرف محرم میں ہی آئے گی؟ یہ ہمیں تب نظر کیوں نہیں آتی جب محرم ختم ہو جاتا ہے اور دیگر ہمیں پروگراموں میں جانا پڑتا ہے، تو وہاں پر ہم خلاف شرع جو کام کرتے ہیں وہاں پر ہمیں یاد نہیں آتا کہ یہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور شریعت کی دھجیاں اڑانے والا تو یزید تھا، اور یزید کا یہ جو اس نے اتنا بڑا ناپاک عزم کا اظہار کیا وہ اسی وجہ سے ہوا نا کہ شریعت کا وہ مذاق اڑا رہا تھا، اور دیکھیں کہیں ہم یہ سوچیں کہیں ہمارا فعل بھی تو وہی نہیں ہو رہا جو یزید کر رہا تھا۔ تو اگر جب تک ہم یہ چیز نہیں سوچیں گے نا تب تک ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے کے اندر سچے نہیں ہیں۔ ہم اصل میں بات بتا کیا ہم عادی ہو چکے ہیں صرف فضائل سننے کے، کہ بس ہمیں فضیلتیں سنائیں اور ہمیں کردار کی کوئی بات نہ کی جائے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نظم لکھی، نظم کا عنوان کچھ اس طرح ہے، خطاب بنوجوانان اسلام، اسلام کے فرزندان سے خطاب کیا، اور وہ کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے تاج سر دارا، اور اس کے اندر چلتے 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 آپ فرماتے ہیں تجھے آبا سے اپنے نسبت کوئی ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ اور ہم دیکھیں نا کہ ہم صرف باتوں کی حد تک ہیں، صرف بس کہنے کی حد تک ہیں، لیکن ہمارے جو اسلاف تھے، جو انسسٹرز ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، وہ صرف کہنے کی حد تک نہیں، وہ کردار کی حد تک تھے، وہ تبلیغ پر بھی زور دیتے تھے اپنے کردار کے ذریعے۔ بر صغیر کے اندر اشاعت اسلام میں بزرگان دین کا بڑا کردار ہے، بزرگان دین یہاں تشریف لائے۔ بر صغیر کے اندر سب سے پہلے تابعی ہیں، ان کا اکثر ہم قصہ پڑھتے ہیں، حضرت محمد بن قاسم، یہ تابعی ہیں، یہ تشریف لائے سندھ کے اندر باب الاسلام میں یا دیگر علاقوں میں جہاں جہاں بھی بزرگان دین تشریف لائے ہیں، انہوں نے دین کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اپنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ جب ان کا جنازہ ہوا نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ ہوا، تو جنازہ دیکھ کر 50,000 یہودی مسلمان ہو گئے،
ان کو جنازہ جب ہوا تو پتہ لگا اچھا یہ مسلمانوں کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ یہ ہیں، اگر یہ مسلمانوں کے امام ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کہتے ہیں اچھا یہ اگر امام ہے تو اسلام تو بڑا شاندار دین ہے، اور جن کے وصال پہ ہزاروں مسلمان ہو رہے ہیں ان کی زندگی کتنی زندگیاں عطا کرتی ہوگی، یہ وہ ہیں جو کردار والے تھے۔ تو جب تک کردار زندہ نہیں ہوگا نا تب تک معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں کردار اپنانا چاہیے، سیرت اپنانی چاہیے، اور سیرت کا ہی پیغام دینا چاہیے۔ لنگر بنائیں، نیاز تقسیم کریں، لیکن وہاں پر اہتمام یہ کریں، ایک نشست ایک رکھیں کہ لوگوں کو انوائٹ کریں اور وہاں بتایا جائے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا کہتا ہے۔ وہ کردار جب تک پتہ نہیں ہوگا نا تب تک فلسفہ کربلا کسی کو سمجھ نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ کربلا کے اندر ہوا کیا، 10 محرم کو کیا ہوا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ 10 محرم تک کیا کیا ہوا، اور 10 محرم کی نوبت کیوں آئی، اور امام علی مقام نے مدینہ کیوں چھوڑا، مکہ سے احرام کیوں نہیں باندھا حج کا، اور وہاں سے کیوں نکلے۔ یہ جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی نا تب تک نوجوان نسل کو پتہ نہیں لگے گا کہ جناب اصل کربلا کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے۔ ہم نے اب تو بڑا عجیب سا دور ہے نا، ہم نے محدود یہ کر لیا ہے کہ 10 محرم آئیں گے مخصوص لباس پہن کے، مخصوص شکل اپنا کے، مخصوص انداز میں آنسو بہا کے رو کے ہم سمجھیں گے ہمارا حق جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ سوال یہ ہے کیا یہ محرم گزر جانے کے بعد اہل بیت کی محبت باقی نہیں رہتی؟ یہ محرم گزر جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات معاذ اللہ ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا حسینی کردار ختم ہو جاتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب ہے نہیں۔ تو اگر نہیں ختم ہوتا تو ہمیں ہر سال، ہر ماہ، ہر وقت اس کردار کو زندہ رکھنا ہوگا۔ ایک اور بات دیکھیں، عربی زبان میں ایک محاورہ بن گیا، لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ موجود ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر باطل کے لیے کوئی نہ کوئی حق موجود ہے، اور جاء الحق زہق الباطل، جب حق آ جائے تو پھر باطل مٹ جاتا ہے۔ اب صبح سے شام تک ہمارے دل میں بھی یزید ہو، ہماری زبان میں بھی یزید ہو، یزید نام ہے باطل کا، اور ہمارا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں ہو، لیکن چند دنوں کے اندر نعرہ حسین کا لگائیں تو یہ بے وفائی ہے، یہ وفاداری نہیں ہے۔ اگر وفا ہے تو پھر انسان وہی کام کرے، وہی چیزیں اپنائیں جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنائی تھی۔ اب دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر، ایک روایت میں حضرت امام حسن کا ذکر ہے اور ایک روایت میں حضرت امام حسین کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں حسنن او حسینن کے لفظ ہے کہ دونوں میں سے کوئی شہزادے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں، تو شہزادے تشریف لائیں، سواری پہ پشت پہ بیٹھ گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو کیا کر دیا جی؟ لمبا کر دیا۔ سجدے کو کیا کر دیا جی؟ لمبا کر دیا، اور جب خود اٹھے ہیں تو پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز مکمل کی۔ یار اتنی شان ہو، اتنی شان ہو، اتنی شان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اپنے سجدے کو طول دے رہے ہیں، آخر کو بات ہے، کوئی مقام ہے نا ان کا، اور ایک آدمی ان سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن ان کی فکر وہ نہ اپنائے، ان کی سوچ وہ نہ اپنائے۔ حسینی آدمی کبھی بھی دینداروں کا مخالف نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، جو آدمی دینداروں کا مخالف ہے وہ کبھی بھی حسینی نہیں ہو سکتا۔ اور لہٰذا اب دیکھیں نا، دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، یہاں سروائیو کرنا ویسے ہی بڑا مشکل ہے، اور اتنے لڑائی جھگڑے ہیں، تو ہم نے ضرور کوئی ایسے جھگڑے فتنے فساد کھڑا کرنے ہیں جو صرف دنیا نہیں ہماری آخرت کی تباہی کا بھی باعث بنا۔ صرف یہ کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کے کہنے پہ، اس نے اس کے خلاف بھڑکایا، اس نے اس کے خلاف پڑھایا، اور چلتے 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 امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ پر تحریر فرمایا، آپ لکھتے ہیں کہ جو بندہ کسی عالم کو گالی دیتا ہے، کسی عالم کو گالی دیتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسے موت کے وقت کلمہ ہی نصیب نہ کرے، یہ گالی کی بات ہو رہی ہے، اور بندہ کہ جی میں حسینی ہوں، اور وہ دین سے محبت نہ کرے، دینداروں سے محبت، لہٰذا دین سے محبت، دینداروں سے محبت۔ ایک آدمی کہے جی میں حسینی ہوں اور مسجد میں اس کا دل ہی نہ لگے، قرآن پڑھتے ہوئے اس پر ایک کیفیت نازل نہ ہو، اس پر کیفیت طاری نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، اور اس خرابی کو دور کرنے کی
ضرورت ہے۔ اب دیکھیں نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے سلام بعد میں پھرتا ہے اور بہت سے لوگ اٹھ کے پہلے باہر چلے جاتے ہیں، اور کئی آتے ہی بعد میں ہیں اور بیٹھ بھی گیٹ پہ جاتے ہیں کہ واپس جب جائے گے نا تو رش نہیں ہوگا، اور ہیں حسینی ہم سب، تو لہٰذا ہم اگر حسینی ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو حسینی دکھانا بھی تو چاہیے نا، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشنودی کا باعث بنے، جو آپ نے کیے۔ صرف فضائل کی حد تک محدود نہ رہیں، فضائل سنیں اس انداز میں کہ ہماری محبت کے اندر اضافہ ہو جائے اور ہم کہیں یار اتنے شاندار ایک گھرانہ ہے، ہم ان سے محبت کر کے ہمیں ان کا قرب جو ہے وہ مل جائے گا۔ اب دیکھیں نا ایک روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انشدکم اللہ فی اہل بیت قال مرتين، 2 مرتبہ فرمایا، آپ نے فرمایا تمہیں میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، تمہیں میں اللہ کی قسم دیتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں، اور 2 مرتبہ فرمایا اہل بیت کے بارے سب کو قسم دی۔ اب دیکھیں نا اتنی بڑی بات کہہ دی اور قسم دے کر کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، کیا مطلب؟ نمبر ایک بات یہ ہے کہ ان سے دور نہیں ہونا، ان سے محبت کرنی ہے، اور نمبر 2 محبت کیسے ہوگی؟ محبت تب ہی ہوگی نا جب بندہ ان کے احکامات پر کیا کرے گا جی؟ عمل کرے گا، ان کے احکامات پر زندگی بسر کرے گا۔ اب قرآن پڑھ کے دیکھیں، تمام نبیوں کے حوالے سے قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم نے یہ جو نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچایا ہے نا سب تک، اس کا اجر کس کے ذمہ ہے جی؟ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قرآن میں درج ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ میں نے یہ جو نبوت اور رسالت کا فریضہ سر انجام دیا ہے، اس کے بدلے میں ڈیمانڈ میری صرف ایک ہی ہے، ایک ہی ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ میری اہل بیت سے مودت کرنی ہے۔ اہل بیت سے مودت، محبت سے اوپر کا جو درجہ ہوتا ہے وہ مودت کہلاتا ہے۔ اہل بیت سے مودت کرنی ہے، اور اہل بیت سے محبت جو ہے اتنی زیادہ یہ تب ہی ہوگی نا جب انسان اس طرح زندگی بسر کرے یا وہ کام کرے جو اہل بیت کو پسند ہے، اور اہل بیت کو سب سے پسندیدہ کام پتہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کی رکھوالی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت سیدہ طیبہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ان کے گھر لینے چلے گئے۔ ان کے گھر لینے کا مطلب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، اور حجرے ہیں ساتھ ساتھ ہی، کوئی دور اتنے نہیں ہیں، اور کہا جی بیٹی میں تمہیں لینے آیا ہوں تو آؤ گھر چلیں، لینے آیا ہوں والد۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ عرض کرنے لگیں آپ مجھے باپ کی حیثیت سے یہ کہہ رہے ہیں یا نبی کی حیثیت سے؟ اگر تو نبی کی حیثیت سے فرما رہے ہیں پھر تو جو کہہ دیا آپ نے اس پر میرا ایمان ہے، اور میں ابھی آپ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اگر باپ کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں تو فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ میں نے تمہیں یہ باپ کی حیثیت سے کہا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا پتہ کیا عرض کرنے لگی میرے خامد آ جائیں، ان سے اجازت لے کے ساتھ آؤں، میرے خامد آ جائیں گھر، ان سے اجازت لے کے پھر آؤں گی۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی حیثیت کی یہ بات ہو رہی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ عرض کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ وہی تعلیمات ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائیں گی۔ نبی کا تو حکم آ گیا، بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہو تو توڑنا واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو لبیک کہنا واجب ہے، سب پہ فرض ہو گیا۔ اب فرض نماز بھی بندہ پڑھ رہا ہے نا، تو فرض نماز توڑے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں، یہ حکم ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا عرض کر رہی ہیں کہ یہ نبی کی ہی تعلیمات ہیں کہ خامد اس بات کا کے رکھتا ہے کہ بیوی اس کی اجازت کے بغیر کہیں جائے نہ۔ اب دیکھیں نا امت کے لیے کتنا شاندار پیغام۔ اب ہمارے ہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور اس بات کو کوئی بات سمجھا ہی نہیں جاتا، اس بات کو کوئی بات سمجھا ہی
نہیں جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائیں، چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے نا، اور اتنی شان اتنی اعلیٰ جو آپ کو مل رہی ہے حضرت امام علی مقام کو، ظاہر سی بات ہے اس کی تربیت ماں باپ ہی کر رہے ہیں نا۔ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگیں کہ آپ کے پاس مال غنیمت میں کنیزیں آئی ہیں، خادمائیں آئی ہیں، غلام لونڈیاں آئے ہیں، تو کوئی کنیز عطا کر دیں، کوئی لونڈی عطا کر دیں، تاکہ ہمارے گھر کے کام کاج میں وہ ہمارا ہاتھ بٹا سکے۔ اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے گھر کے سارے کام خود کرتی ہیں۔ آج ہماری کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی ماں ہے، وہ کہے جی مجھے حضرت فاطمہ کی چادر سے بڑا پیار ہے، لیکن وہ گھر کے کام کرنے میں عار محسوس کرے تو اسے کس چیز کا پیار ہے جی؟ وہ کس چیز کی حسینی ہے جی؟ وہ کس چیز کی اپنے آپ کو کنیز فاطمہ کہتی ہے جی؟ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ حضرت امام حسن کہتے ہیں ساری رات دعائیں مانگتی اور ہمسایوں کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ دعائیں مانگتی اللہ سے، کس کے لیے جی؟ ہمسایوں کے لیے۔ حضرت امام حسن کہنے لگے میں نے عرض کر دی اماں جان ہمسایوں کے لیے سب کچھ مانگ لیتی ہیں، اپنے لیے بھی تو کچھ مانگے نا۔ تو کہتے ہیں میری ماں والدہ فرمانے لگی بیٹا ہمسایوں کا حق پہلے ہوتا ہے، ہمسایوں کا حق پہلے ہوتا ہے۔ آج کوئی عورت اس کردار کو اپنانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ نیازیں وہ کہے جی میں نے کل رات سے وہ دال رکھی ہوئی ہے پکانے کے لیے، محنت کر کے پکائی ہے، کھیر بنائی ہے 2 دن لگا کے۔ تو سوال یہ ہے ایک لمحہ لگا کے اس کردار کو کیوں نہیں اپنا رہے؟ اگر ایک لمحے میں وہ کردار اپنا لیا جائے تو یقین کریں معاشرے میں جگہ جگہ حسینی نظر آنا شروع ہو جائے۔ اگر ہمیں حسینی افراد چاہیے تو ہمیں والدائیں بھی وہی چاہیے نا جن کے اندر وہ خصلتیں ہوں، جن کے اندر وہ شان ہوں کہ جو کنیز فاطمہ کا لقب حاصل کر سکیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دختر ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے والی یہ خاتون ہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ عرض کرنے لگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا نبی اللہ آپ کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں، ان میں سے کوئی کنیز عطا فرما دیں تاکہ میرے کام کاج کے اندر کیا ہو جی ہاتھ بٹ جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کیا کنیز سے بڑھ کر ایسی چیز نہ دے دوں جو دنیا اور آخرت سے بھی بہتر ہے؟ عرض کیا حضور کیوں نہیں؟ تو آپ نے تسبیح فاطمہ کا تحفہ عطا کیا۔ یہ تو تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے نا، سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ کہا جی یہ ان سے بھی بہتر ہے، یہ ان سے بھی بہتر ہے۔ یار دیکھیں تو صحیح چیز، اہل بیت سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان اہل بیت کی زندگی کس طرح کی؟ آج دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن لگاتار پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ ہم نے تو اپنی زندگی میں 3 دن کیا، 3 ٹائم کیا، 3 ایک لمحے کا سمجھ لیں، ایسا نہیں ہوا کہ خود کو بھوکا رکھ کے کسی کو کھانا کھلایا ہو۔ کھانے تو سب کھلاتے ہیں، لیکن پتہ یہ لگتا ہے کیا جو کھانا میں کھا رہا ہوں وہی کھلا رہا ہوں، کیا جو میرے معیار کا ہے میں وہی کھلا رہا ہوں۔ ویسے تو میں ایک ٹائم میں 5000 کی روٹی کھا جاؤں، اور ویسے میں سوچوں گا جی 5000 کی دیکھ وہ پکاؤں جو 100 لوگ کھا لیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر بندہ مومن نہیں۔ لیکن یاد رہے اہل بیت کی محبت سیکھنی ہے تو صحابہ کے در پہ جانا ہوگا، اور صحابہ کا ادب سیکھنا ہے تو اہل بیت کے در پہ آنا ہوگا کہ یہ کس طرح آپس میں ایک دوسرے سے محبت فرماتے ہیں۔ اور ہم محبت کریں لیکن اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم ان کے کردار پر عمل کریں۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جس نے حضرت امام حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ اب محبت اور نفرت کا معنی یہی ہے نا، اگر کوئی انسان کسی کو کہے یار نماز جو ہے کربلا میں امام حسین نے نہیں چھوڑی، قرآن کی تلاوت امام علی مقام نے میدان کربلا میں نہیں چھوڑی، اسے قرآن سے محبت ہو گئی، وہ نماز سے محبت کرے، وہ کہے نہیں جی یہ محرم آئے ہیں انہوں نے اتنی عظیم قربانی دی ہے، میں قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑوں گا، میں نماز کو چھوڑوں گا نہیں، 5 گانا نماز کو پابندی کروں گا۔ یہ ہے محبت۔ اور ایک آدمی یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی وہ بے نمازی تھا، بے نمازی ہے،
وہ قرآن نہیں پڑھتا تھا، اب بھی وہ نہیں پڑھتا، تو گویا کہ یہ ان سے محبت نہیں کر رہا۔ تو لہٰذا ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، تو اتنے میں نا حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے، اور ان دونوں نے نا سرخ لباس پہنا ہوا ہے۔ کون سا جی؟ اچھا، سرخ لباس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے جی نہیں پہننا چاہیے۔ اوکے، پتہ نہیں کیا عجیب سے لفظ بولتے ہیں، حالانکہ سرخ لباس مسنون ہے۔ اور اگر ہم شمائل ترمذی کا مطالعہ کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سرخ لباس بڑا جچا کرتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سرخ لباس زیبتن کیا ہوتا تھا نا، تو آپ کے حسن کی اس وقت ایک عجیب ہی رونق ہوتی تھی اور عجیب ہی رعنائی ہوتی تھی۔ تو سرخ لباس پہننا ممنوع، ہاں جہاں پر کہیں اگر کوئی ایسی بات ملے کہ ممنوع، تو وہ سرخ ہونے کی وجہ سے ممنوع نہیں ہے۔ ایسا لباس یا ایسا سرخ رنگ جو عورتوں کے لباس سے مشابہ ہو جائے۔ رنگوں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے نا، کچھ لال رنگ یا کچھ لباس یا کپڑا کوئی ایسا ہوتا ہے جو مخصوص ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ خواتین کے ساتھ، تو وہ لباس ممنوع ہے، وہ چاہے کسی بھی رنگ کا ہو۔ جو عورتوں کے لباس سے مشابہ ہو جائے گا وہ مردوں کے لیے جائز نہیں۔ اور جس لباس کے اندر یہ چیز ظاہر ہے کہ اس کا جو موڈ ہے وہ یہ، اگر وہ مرد پہن رہا ہے تو پتہ لگے جناب یہ گرلش نہیں ہے، تو وہ جائز ہے اس کے لیے، اور اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں لفظ یہی آیا ہے نا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار، اور یہ جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور امام حسین، اور یہاں پہ علیہم السلام کے لفظ ہیں۔ یہ تشریف لائے اور حضور خطبہ دے رہے تھے، اور راوی نے بیان کیا کہ دونوں چلتے چلتے نا، جس طرح بچے چلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہیں نا کہ چلے پھر گر گئے پھر چلے، اس طرح نا وہ آ رہے تھے۔ اور لباس کون سا پہنا ہوا تھا جی؟ سرخ رنگ کا پہنا ہوا تھا۔ تو اتنے میں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ رہے ہیں مسلسل، اور خطبہ ہو رہا ہے جمعہ کا، تو آپ ممبر سے تشریف لائے اور ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور کہنے لگے صدق اللہ، اللہ نے کتنا سچ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ بندے کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں مال اور اولاد، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ اب دیکھو نا، حضور فرما رہے ہیں، یہ حدیث کے لفظ، حضور فرما رہے ہیں فَنَظَرْتُ إِلَىٰ هَٰذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَأْسُونَانِ، کہ میں ان کو مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ دونوں بچے چل رہے ہیں اور لڑکھڑا رہے ہیں، مجھ سے رہا نہ گیا، جمعے کا خطبہ روکے جا کے میں نے خطبہ روک کے جا کر ان کو میں اٹھا لایا ہوں، اور ان کو میں نے یہاں پر بلند کر کے بٹھا دیا ہے۔ یار اتنی محبت کہ جمعے کا خطبہ روک دیا اور اپنے شہزادوں کو اٹھایا۔ اچھا، ایک اور چیز اس حدیث سے نا کچھ لوگ ایک استدلال کرتے ہیں، وہ کوئی تحقیقی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو خطیب جمعے کے خطبے میں ایک دفعہ بیٹھتا ہے نا، وقفہ درمیان میں کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ حضور خطبے میں بیٹھے تھے، وہ یہ یہاں سے نا وہ یہ چیز، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی خطبے میں وقفہ ہوتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر یہ سنت یہ خطیب زندہ کر رہے ہیں تو پھر تو یہی ہوگا نا کسی بچے کو گود میں بٹھا کے زندہ کیجیے۔ تو کچھ لوگ یہ استدلال غلط کرتے، تو ہمارا کام یہ ہے جو چیز غلط معاشرے میں رائی جائے اس کو غلط کہا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اچھا خطیب اگر خطبے میں نہ بھی بیٹھے نا تو خطبہ درست ہے۔ خطبہ جو جمعے کا ہوتا ہے نا عربی زبان والا، وہ اس کو ہم اپنی زبان میں نا دو خطبے کہہ دیتے ہیں، کہ ایک پہلا خطبہ اور ایک، حقیقت میں یہ ایک ہی خطبہ ہے، یہ ایک خطبے کے اندر بریک ہوتی ہے اور ایک وقفہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کو یہ کہنا کہ یہ یہاں سے نکلا ہے یہ بات درست ہے، کیونکہ یہ تو بڑا لمبا ہے نا، اترے تشریف لائے ممبر سے نیچے اتر کے، یہاں پہ اگر کوئی ہم ممبر سے نیچے اتر جائے تو مقتدی تو برداشت نہیں کریں گے اسے، وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ شرعی مسئلہ کیا تھا جی، شرعی حکم کیا ہے، کہیں گے نہیں جناب اترا کیوں۔ تو لہٰذا یہ ایک درمیان میں ایک ضمن مسئلہ آیا تو میں نے عرض کر دی۔ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بیان کر کے نا لوگوں سے داد بڑی لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں جناب بلے بلے کرا دی ہم نے وہ مسئلہ حل کر دیا جو آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ حالانکہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں اس سے پہلے بھی خطبے کے اندر وقفہ جو تھا وہ مسنون تھا۔ اچھا، ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئیں، اور حضرت امام حسن اور امام حسین کو لے کر، تو یہ وہ ان دنوں کی بات ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوصال میں تھے۔ مرض الوصال کا مطلب وہ بیماری جس بیماری میں آپ دنیا سے تشریف
لے گئے۔ تو حضرت فاطمہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہازانی ابنا کا، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، فورثہما شیئا، ان دونوں کو اپنی وراثت میں سے کچھ عطا کیجیے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ انبیاء کی وراثت میں مال اور جائیداد نہیں ہوتی، انبیاء وراثت میں علم چھوڑا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں حضرت فاطمہ عرض کرنے لگی انہیں اپنی وراثت عطا کیجیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کو 2 چیزیں عطا کی اور حضرت امام حسین کو بھی 2 چیزیں عطا کی، 4 چیزیں ہو گئیں۔ آپ فرمانے لگے اما الحسن فلہ ہیبتی و سودی، کہ جو حضرت امام حسن ہیں انہیں میں اپنا روب اور دبدبہ اور انہیں میں اپنی سرداری عطا کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا روب، اپنی ہیبت۔ اب دیکھیں نا تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کوئی ایسا آپ کو میدان کے اندر شخص نہیں ملے گا جو علاقہ فتح کرنے کے بعد وہاں بیٹھا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس علاقے کو فتح کرتے نا تو میدان جنگ میں 3 دن قیام فرماتے۔ کتنے دن جی؟ پتہ کس لیے؟ کہ کسی میں کوئی دم ہم ہے تو آگے آزما لے، کوئی یہ نہ کہے جی مجھے پتہ نہیں لگا اور وہ ایسے آئے اور چلے بھی گئے۔ 3 دن تک میدان جنگ میں رہنا یہ بہت بڑی بہادری ہے۔ اور روب اور دبدبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے جو چیزیں دی گئیں جو پہلے کسی کو نہیں دی گئی ان میں سے ایک روب اور دبدبہ ہے، کہ اتنی مسافت دور بھی اللہ نے ہمارا روب رکھا ہے اور ہمارا دبدبہ رکھا ہے۔ اور آپ فرمانے لگے کہ میں نے اپنا روب حضرت امام حسن کو دیا اور اپنی سرداری حضرت امام حسن کو دی۔ اور رہی بات حضرت امام حسین کی تو فرمانے لگے فلاح جرأتی وجودی، انہیں میں 2 چیزیں دے رہا ہوں، اپنی جرت اور اپنی سخاوت، اپنی جرت اور اپنی سخاوت۔ اور ان دونوں شہزادوں نے ان 4 چیزوں کا بڑا مان رکھا ہے اور ان کی بڑی لاج رکھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیا انہوں نے بخوبی اس کا دیکھے نا، اگر کوئی آدمی کسی کو تحفہ دے اور اس تحفے کو سنبھال کے رکھے تو تحفہ دینے والا بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی دعائیں دیتا ہے اور مزید اس کے لیے تحفوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اب اتنے شاندار تحفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں اور وہ ان کی لاج رکھیں، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضرت امام حسن اور امام حسین سے محبت کرتا ہے وہ ان 4 چیزوں کی پاسداری کرے، وہ ان 4 چیزوں کا لحاظ رکھے۔ اب وہ دیکھیں ان چیزوں کے اندر کہ ہم کس طرح ان پر عمل کر کے ان بزرگوں کے قریب ہو سکتے ہیں۔ قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں کسی کے پاس ہم فزیکلی قریب ہو جائیں، قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کسی کی نگاہوں میں آ جائیں، کسی کی نظروں میں آ جائیں۔ اور نظروں میں آنے کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ آپ کسی کے کردار کو اپنا لیں، ان کی سیرت کو اپنا لیں، تو یقین کریں بندہ جو ہے وہ امر ہو جاتا ہے، بندہ جو ہے وہ اس فنا کے چکر سے باہر ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت اسے ہمیشگی عطا فرماتا ہے، دوام عطا فرماتا ہے اور بقا عطا فرماتا ہے۔ اب اختتامی جملے اور گفتگو کا نتیجہ وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو ہم نے کرنی ہے لازوال، محبت کرنی ہے بے مثال، اور یہ وہ محبت ہو جو کسی دکھلاوے کی پابند نہ ہو، جو کسی دکھلاوے کی۔ اگر 10 محرم کو میں یہ سوچوں یار ساروں نے جوس بانٹ دی ہیں تو میں نہیں بانٹوں گا تو سارے کیا کہیں گے، تو یہ مجھے ساروں سے محبت ہے، امام حسین سے محبت نہیں ہے۔ گھر میں روزانہ سگا بھائی سے پانی کی موٹر پہ لڑتا ہے اور وہ 10 محرم کو سبیل لگا کے گئی جی میں نے امام حسین کی پیاس کی یاد میں سبیل لگائی ہے اور میں حسینی ہو گیا ہوں، اسے خیال کرنا چاہیے وہ کس بات کا حسینی ہے۔ گھر کے اندر ماں باپ کی ٹینکی کے لیے موٹر پہ وہ لڑائی کرتا ہے کہ تسی کی بار بار موٹر چلا لیندے ہو میرے میٹر پہ، گھر میں یہی مسئلہ ختم نہیں ہوتا جناب، باری میری ہے اور موٹر اس نے چلائی ہوئی ہے، تو کس بات کی یار حسینیت ہے، کس بات کی، ہم کہاں زندہ رہ رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ موٹر چلا لے گا تو کتنا کو مجھے بتائے نا فرق پڑ جائے گا، کیا فرق پڑ جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ویسے ہم نے سبیلیں لگائی ہیں، اور اگر ایک دکان پہ کسی نے ٹھنڈا پانی رکھا ہے اور سارے دکاندار وہاں آ کے ٹھنڈا پانی پی لیں تو پانی رکھنے والا کہتا ہے آپ تو رکھ دے نہیں تو ساڑھا چھڑ دے نہیں بھی، اگر یہی کہنا ہے تو پھر رکھو ہی نا۔ باقیوں کو خیال کرنا چاہیے کہ اپنا وہ پانی رکھے ہیں، وہ بھی ان کو الگ بات ہے، لیکن اگر رکھا ہے پانی تو پھر ان کے ذہن میں یہ سوچ کیوں آ رہی ہے،
یہ شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ نے انہیں دینے والا بنایا ہے، ورنہ معاشرے میں باہر نکل کے دیکھیں کہ ایک چونک پہ ہزاروں لوگ کھڑے ہیں جو مانگ رہے ہیں، یار شکر ادا کریں اللہ نے یوں نہیں یوں بنایا ہے، اور اس پر شکر ادا کریں۔ صرف ایک دن سبیل لگانے سے بندہ حسینی نہیں ہوتا، یار مزہ تو تب ہے نا کہ انسان کسی کا پانی نہ روکے۔ یہ تو یزید کا کام ہے نا پانی روکنا، گھر میں دیکھیں پانی کے وال بند کر دیتے ہیں، آئے روز ہر گھر کے ہر محلے میں یہ مسئلے ہیں، لوگ آگے مسائل پوچھتے ہیں، ٹی وی پہ میڈیا پہ خبریں چلتی ہیں، اخبارات پہ رپورٹیں ہوتی ہیں، پانی پہ موٹر پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، موٹر خراب ہے تو خراب ہے، میں کیوں صحیح کراواں تو کرا، پچھلی باری تو کرائی سی تو میں کرا، وہ کیا جناب نیچے سے سرکاری پانی بھر بھر کے کمر میں بل پڑ جائے، لیکن وہ ٹھیک نہیں کرا رہے انا پرستی میں کہ میں کیوں کراؤں، اور یار میں نہیں مر رہی تو ہمارے اندر حسینیت کہاں سے آئے گی؟ ہم کس بات کے حسینی ہیں؟ اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں پھر خیال بھی کرنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کو کس طرح گزارا، صرف زبان کے حسینی نہیں بلکہ ہمیں کردار کا حسینی بننا چاہیے۔ یہ ایک نظم ہے، اسی پہ گفتگو کا اختتام کروں گا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ان سے وابستہ ہو جائے گا نا، اس نظم میں حسینیت کا ذکر ہے۔ کس کا جی؟ حسینیت۔ حسینیت کا مطلب کیا ہے کہ جہاں جہاں پر امام حسین کے جلوے ہیں، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی فکر ہے، جو آدمی امام حسین کا کردار اپنا لے گا نا تو گویا کہ اس کے اندر حسینیت آ گئی ہے۔ اب حسینیت کے فائدے کیا ہوں گے؟ سماعت کیجئے۔ حسینیت ہے جہاں کا صحرا، اور حسینیت کو فنا نہیں ہے۔ حسینیت کو فنا، کیونکہ شہید کبھی مرتے نہیں، اور مردہ کہنا تو دور کی بات، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، اور یہ تو وہ شہید ہیں کہ جن کے سر نے کلام کیا ہے۔ حسینیت کو فنا نہیں ہے، حسین جذبوں میں بس رہا ہے، حسین اب بھی گیا نہیں ہے، وہ نور حق کے وصال میں ہے، وہ قدسیوں کے خیال میں ہے، کبھی سحر کے جمال میں ہے، کبھی وہ کرنوں کی چال میں ہے، کبھی صبر و کمال میں ہے، کبھی وہ جرت کی ڈھال میں ہے، کبھی خطیبوں کے قال میں ہے، کبھی فقیروں کے حال میں ہے، وہ خوشبوؤں کی دھمال میں ہے، کہیں وہ اشکوں کی دھار میں ہے، کہیں وہ حق کی پکار میں ہے، کہیں وہ رنگ بہار میں ہے، کہیں وفا کے حصار میں ہے، کہیں دلوں کے قرار میں ہے، جہاں غلاموں کی بھیڑ امڑے وہ ان غلاموں کے پیار میں ہے، اور جہاں یزیدیوں کا جھمگٹا ہو وہ حیدری ذوالفقار میں ہے۔ حسین ڈھلتا ہے روشنی میں، حسین رہتا ہے آگہی میں، حسین تاباں ہے دلکشی میں، حسین انداز سروری میں، حسین زندہ ہے ہر صدی میں، کبھی جلال سکندری میں، کبھی وقار کلندری میں، کبھی وہ روشن ہے خلوتوں میں، کبھی جگمگ ہے جلوتوں میں، کہیں ندی کی روانیوں میں، کہیں خدا کی نشانیوں میں، اور کہیں زمانے میں آج تیرا یزید کوئی نشان نہیں ہے، نگر نگر میں گلی گلی میں حسین اب بھی کہاں نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔